الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ اس کتاب کا نام دروس اللغۃ العربیۃ لغیر الناطقین بہا ہے، یعنی عربی زبان کے اسباق ان لوگوں کے لیے جو کہ اس زبان کے بولنے والے نہیں ہیں، جن کی مادری زبان عربی زبان نہیں ہے، یعنی اس کتاب میں غیر عربی داں لوگوں کے لیے عربی زبان کے اسباق بیان کیے جائیں گے۔ اس کتاب کے کئی اجزاء ہیں، کئی حصے ہیں، جن میں سے یہ الجزء الاول ہے، یعنی پہلا حصہ ہے۔ اس کتاب کے مؤلف کون ہیں، یعنی اس کتاب کے لکھنے والے، اس کتاب کے مصنف الدکتور فا عبد الرحیم ہیں۔ ان کا تعلق ہندوستان کے صوبہ تمل ناڈو کے ایک شہر وانیم باڑی سے ہے، جہاں آپ کی پیدائش 1933 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کی جائے پیدائش یعنی وانیم باڑی کی مناسبت سے آپ کو انگریزی میں وی عبد الرحیم اور عربی میں فا عبد الرحیم کہا جاتا ہے۔ آپ نے مدراس یونیورسٹی سے انگریزی زبان و ادب میں BA آنرس کیا۔ اس کے بعد جامعۃ الازہر قاہرہ چلے گئے، جہاں سے آپ نے عربی لسانیات میں MPhil اور PhD کی اسناد حاصل کی۔ سن 1969 عیسوی میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے منسلک ہو گئے اور 26 سال تک عربی لینگویج فیکلٹی میں عربی لسانیات پڑھاتے رہے۔ اس دوران آپ نے غیر عربوں کے لیے ایک جامع نصاب مرتب کیا۔ اس سلسلے کی ایک اہم کتاب ان کی یہ کتاب بھی ہے، یعنی دروس اللغۃ العربیۃ لغیر الناطقین بہا، جو کہ پوری دنیا بھر میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ اس کتاب کا الدرس الاول ہے، یعنی لیسن 1 ہے، جس سبق میں اس میں اشارہ ھذا کا استعمال بتایا جائے گا، جس کا معنی اردو زبان میں یہ ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا جملہ ہے ھذا بیت، ھذا کا معنی یہ ہوتا ہے اور بیتن کا معنی گھر ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس جملے کا معنی ہوگا یہ گھر ہے۔ عربی زبان میں ہے کے لیے یا ہیں کے لیے کوئی الگ سے عربی نہیں آتی ہے، بلکہ جہاں پر جملہ پورا ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، جو جملہ خبریہ ہوتا ہے، اس کا اردو میں ترجمہ کہیں پر ہے کے ذریعے اور کہیں پر ہیں کے ذریعے کر لیا جاتا ہے۔ تو ھذا بیتن، یہ گھر ہے۔ اس کے بعد ہے ھذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ مسجدن کا معنی مسجد ہی ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر تصویر مسجد کی ہے، تو ھذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ اس کے بعد ہے ھذا باب، بابن کا معنی دروازہ ہوتا ہے، جیسا کہ یہ تصویر ہے دروازے کی، تو ھذا باب، یہ دروازہ ہے۔ چونکہ یہ کلمات یعنی بابن، مسجدن اور بیتن یہ تینوں کلمات نکرہ ہیں، اسی لیے ان کا ترجمہ ایک کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے ھذا بیتن، یہ ایک گھر ہے، ھذا مسجدن، یہ ایک مسجد ہے، ھذا بابن، یہ ایک دروازہ ہے۔ اس طرح سے بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ھذا بیتن، یہ گھر ہے، ھذا مسجدن، یہ مسجد ہے، ھذا بابن، یہ دروازہ ہے، ھذا کتابن، کتاب کا معنی کتاب ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر تصویر کتاب کی ہے، تو ھذا کتابن، یہ کتاب ہے، ھذا قلم، یہ قلم ہے، ھذا مفتاح، مفتاح کا معنی چابی ہوتا ہے، جیسے کہ یہ تصویر ہے چابی کی، تو ھذا مفتاح، یہ چابی ہے، یہ کنچی ہے۔ ھذا مکتب، مکتب کا معنی میز ہوتا ہے، تو ھذا مکتب، یہ میز ہے۔ اس کے بعد ہے ھذا سریر، سریر کا معنی چارپائی ہوتا ہے، پلنگ ہوتا ہے، تخت ہوتا ہے، تو ھذا سریر، یہ تخت ہے، یہ چارپائی ہے، یہ پلنگ ہے۔ ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ اس کے بعد آگے یہاں پر ھذا کے ساتھ ما کو جوڑا گیا ہے، جس کے ذریعے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔
تو ما ہادہ کا معنی ہے یہ کیا ہے، ما کا معنی کیا، تو ما ہادہ یہ کیا ہے۔ سوال کیا جا رہا ہے کہ ما ہادہ یہ کیا ہے، جواب ہے ہادہ بیتن یہ گھر ہے، جیسے کہ یہ تصویر ہے گھر کی، یہ گھر ہے۔ اہادہ بیتن جس طرح سے ما کا معنی کیا ہوتا ہے ویسے ہی کا معنی کیا ہوتا ہے، تو اہادہ بیتن کیا یہ گھر ہے، جواب دیا جا رہا ہے نعم ہادہ بیتن ہاں یہ گھر ہے، ہاں یہ ایک گھر ہے۔ اس کے بعد یہاں پر بھی ایک سوال ہے ما ہادہ یہ کیا ہے، جواب اس کا ہے ہادہ قمیصن یہ قمیص ہے، یہ شرٹ ہے، یہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ اہادہ سریرن کیا یہ چارپائی ہے۔ نعم کا معنی تو ہاں ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ سریر نہیں ہے، تخت نہیں ہے، چارپائی نہیں ہے، بلکہ کرسی ہے، اسی لیے اس کا جواب کیا دیا گیا لا ہادہ کرسی نہیں یہ ایک کرسی ہے، نہیں یہ کرسی ہے، یہ چارپائی نہیں ہے، یہ تخت نہیں ہے۔ سوال کیا جا رہا ہے کہ اہادہ مفتاح کیا یہ چابی ہے، کیا یہ کنچی ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو کنچی نہیں ہے بلکہ یہ قلم ہے، اسی لیے جواب دیا گیا لا ہادہ قلم نہیں یہ قلم ہے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے ما ہادہ نجمن کا معنی ستارہ ہوتا ہے، تو ہادہ نجمن یہ ستارہ ہے۔ اس کے بعد آگے تمرین ہے، یعنی ایکسرسائز ہے، مشق ہے۔ تو یہ پہلی تمرین ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ما ہادہ یہ کیا ہے، جواب آپ کو دینا ہے یہ کس چیز کی تصویر ہے۔ چابی کی تصویر ہے، کنجی کی تصویر ہے، جس کی عربی مفتاح آتی ہے، تو ما ہادہ اس کا جواب دیا جائے گا ہادہ مفتاح یہ چابی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے ما ہادہ یہ کیا ہے، تو چونکہ یہ کتاب ہے اسی لیے اس کا جواب دیا جائے گا ہادہ کتاب یہ کتاب ہے۔ اس کے بعد سوال ہے ما ہادہ یہ کیا ہے، اس کا جواب دیں گے ہادہ قلم یہ قلم ہے، چونکہ یہاں پر تصویر میں قلم دکھ رہا ہے اسی لیے اس کا جواب دیا جائے گا ہادہ قلم یہ قلم ہے۔ اس کے بعد سوال ہے ما ہادہ یہ کیا ہے، تو اس کا جواب آپ کیا دیں گے، کس چیز کی تصویر ہے، دروازے کی تصویر ہے، اور دروازے کی عربی ابھی آپ نے پڑھا بابن آتی ہے، تو ما ہادہ یہ کیا ہے، جواب دیا جائے گا ہادہ بابن یہ دروازہ ہے۔ اس کے بعد ما ہادہ یہ کیا ہے، تو چونکہ یہاں پر گھر کی تصویر ہے اسی لیے اس سوال کا جواب ہوگا ہادہ بیتن یہ گھر ہے۔ اگلا سوال ہے ما ہادہ یہ کیا ہے، تو جواب ہوگا ہادہ کرسی یہ کرسی ہے۔ اس کے بعد یہ تمرین نمبر 2 ہے جس میں کہا جا رہا ہے اہادہ بیتن کیا یہ گھر ہے، تو چونکہ یہ مسجد ہے گھر نہیں ہے اسی لیے اس کا جواب ہوگا لا ہادہ مسجد نہیں یہ مسجد ہے۔ اگلا سوال ہے اہادہ مفتاح کیا یہ چابی ہے، تو چونکہ یہ قلم ہے چابی نہیں ہے اسی لیے اس سوال کا جواب ہوگا لا ہادہ قلم نہیں یہ قلم ہے۔ اس کے بعد سوال ہے اہادہ قمیص کیا یہ قمیص ہے، جواب ہوگا نعم ہادہ قمیص ہاں یہ قمیص ہے۔ اگلا سوال ہے اہادہ نجم کیا یہ ستارہ ہے، تو چونکہ یہ ستارہ ہی ہے اسی لیے اس سوال کا جواب نعم کے ساتھ ہی دیا جائے گا نعم ہادہ نجم ہاں یہ ستارہ ہے۔ اس کے بعد یہ تمرین نمبر 3 ہے جس میں کہا جا رہا ہے اقرا وکتب پڑھو اور لکھو۔ ان جملوں کو عربی زبان میں ہی پڑھنا ہے اور لکھنا ہے، ان کا ترجمہ نہیں کرنا ہے۔ جملے کیا ہیں، ہادہ مکتب، ہادہ مسجد،
ہادہ قلم ہادہ سریر ما ہادہ ہادہ کرسی اہادہ بیت لا ہادہ مسجد ما ہادہ 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 مفتاح۔ اس کے بعد ہے من ہادہ، من کا معنی کون ہوتا ہے، تو من ہادہ یہ کون ہے، من کے ذریعے کسی انسان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، تو من ہادہ یہ کون ہے، تو جواب دیا گیا ہادہ طبیب، یہ ڈاکٹر ہے۔ اگلا سوال ہے من ہادہ یہ کون ہے، جواب دیا گیا ہادہ ولد، یہ لڑکا ہے۔ اگلا سوال ہے من ہادہ یہ کون ہے، جواب دیا گیا ہادہ طالب، چونکہ یہ تصویر کسی طالب علم کی ہے اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہادہ طالب، یہ طالب علم ہے، یہ اسٹوڈنٹ ہے۔ اگلا سوال ہے اہادہ ولد، کیا یہ لڑکا ہے، جواب دیا گیا لا ہادہ رجل، نہیں یہ آدمی ہے، لڑکا نہیں ہے، اس کی داڑھی مونچھ بھی نکلی ہوئی ہے، تو لا ہادہ رجل، نہیں یہ آدمی ہے۔ اس کے بعد ہے ما ہادہ یہ کیا ہے، جواب دیا گیا ہادہ مسجد، یہ مسجد ہے۔ اگلا سوال ہے من ہادہ یہ کون ہے، جواب ہے ہادہ تاجر، جواب ہے ہادہ تاجر، یہ تاجر ہے۔ آگے ہے ہادہ کلب، یہ کتا ہے۔ سوال ہے اہادہ کلب، کیا یہ کتا ہے، جواب دیا گیا لا ہادہ قط، نہیں یہ بلّا ہے۔ آگے جملہ ہے ہادہ حمار، یہ گدھا ہے۔ سوال کیا جا رہا ہے اہادہ حمار، کیا یہ گدھا ہے، تو چونکہ یہ گدھا نہیں ہے گھوڑا ہے اسی لیے جواب دیا گیا لا ہادہ حصان، نہیں یہ گھوڑا ہے۔ ایسے گھوڑے کی ایک اور عربی آتی ہے فرسن، تو فرسن کا معنی بھی گھوڑا ہوتا ہے اور حصان کا معنی بھی گھوڑا ہوتا ہے، تو لا ہادہ حصان، نہیں یہ گھوڑا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے وما ہادہ اور یہ کیا ہے، جواب ہے ہادہ جمل، یہ اونٹ ہے۔ اس کے بعد سوال ہے ما ہادہ یہ کیا ہے، جواب ہے ہادہ دیکن، یہ مرغا ہے۔ اگلا سوال ہے من ہادہ یہ کون ہے، جواب ہے ہادہ مدرس، یہ مدرس ہیں، یہ استاد ہیں، یہ ٹیچر ہیں۔ اگلا سوال ہے اہادہ قمیص، کیا یہ قمیص ہے، کیا یہ کرتا ہے، جواب ہے لا ہادہ مندیل، مندیل کا معنی رومال ہوتا ہے، تو لا ہادہ مندیل، نہیں یہ رومال ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں اقرأ وکتب، پڑھو اور لکھو۔ پہلا جملہ ہے ما ہادہ ہادہ قلم، اس کے بعد دوسرا جملہ ہے ہادہ کلب، تیسرا جملہ ہے من ہادہ ہادہ طبیب ہادہ جمل اہادہ کلب لا ہادہ قط اہادہ دیک نعم اہادہ حصان لا ہادہ حمار ہادہ مندیل اہادہ ولد نعم من ہادہ ہادہ رجل۔ اس سبق میں ہم نے جو نئے کلمات پڑھا ان الفاظ کے معنی ایک مرتبہ اور دیکھ لیتے ہیں۔ تو ایک کلمہ ہم نے پڑھا بیتن، بیتن کا معنی ہے گھر، مسجدن، مسجدن کا معنی ہے مسجد، بابن، بابن کا معنی ہے دروازہ، کتابن، کتاب، قلم، قلم، مفتاح، چابی، کنجی، مکتبن، میز، سریر، پلنگ، چارپائی، کرسی، کرسی، نجم، ستارہ، قمیص، قمیص، طبیب، ڈاکٹر، ولد، لڑکا، طالب، طالب علم، رجل، آدمی، تاجر، تاجر، کلب، کتا، قط، بلی، حمار، گدھا، حصان، گھوڑا،
جمل اونٹ، دیکن مرغ، مدرس استاذ، مندیل رومال۔